امریکہ کو فوجی اڈے دینے کا مطلب ایران کے خلاف جنگ تصور کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی برطانوی ہم منصب سے گفتگو، برطانیہ کو جنگ کا حصہ نہ بننے کا پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایرانی توانائی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ نہ کرنے پر تیل اور گیس کے ذخائر کو نشانہ نہ بنانے کا اعلان، کسی بھی حملے کا پوری طاقت سے جواب دینے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نعیمی امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں شہید۔ پاسداران انقلاب اسلامی نے تصدیق کر دی، آج انہیں صبح تہران میں ایک حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ قطر اور ترکی مشرق وسطی میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ترکی نے دو ٹوک الفاظ میں جنگ کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا۔ قطر ایران کے ساتھ غلط فہمیوں کے خاتمے اور اعتماد سازی کا خواہش مند، مشترکہ جغرافیہ اور تاریخ کے حامل ہیں۔ خطے میں امن قائم ہونا چاہیے۔ قطری وزیر اعظم کی ترکی کے وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مسلم ممالک کے سربراہان سے رابطے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشکل گھڑی میں آذربائیجان کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ وزیر اعظم کا ملائیشیا کے ہم منصب انور ابراہیمی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اور خلیجی خطے میں جاری کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور۔ شہباز شریف کا ازبکستان کے صدر شوکت میرزیوف سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ عید کی مبارکباد اور خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ کراچی میں ریلوے ٹریک پر دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا، 5 منصبان گرفتار۔ دہشت گردوں کے تمام نیٹ ورکس ہمسائے ممالک سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ ڈی آئی جی سی ٹی ٹی کیپٹن ریٹائرڈ غلام اصفر میسر کی پریس کانفرنس۔ کبیروالا میں سیلاب سے متاثرہ علاقے درخانہ میں خسرہ کی وبا پھیل گئی، ایک ہی خاندان کے 7 بچے جاں بحق۔ اور لاہور اور کراچی سمیت تمام بڑے شہروں کے بس اڈوں پر رش، آبائی علاقوں کو جانے والے زائد کرایوں کا شکوہ کرنے لگے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فونک بات چیت۔ ڈرون حملوں کی شدید مذمت، مشکل گھڑی میں آذربائیجان کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ وزیر اعظم کا ملائیشیا کے ہم منصب انور ابراہیم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اور خلیجی خطے میں جاری کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور۔ امریکہ کو فوجی اڈے دینے کا مطلب ایران کے خلاف جنگ تصور کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی برطانوی ہم منصب سے گفتگو، برطانیہ کو جنگ کا حصہ نہ بنانے کا پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایرانی توانائی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ نہ کرنے پر تیل اور گیس کے ذخائر کو نشانہ بنانے کا اعلان، کسی بھی حملے کی پوری طاقت سے جواب دینے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نعیمی امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں شہید۔ پاسداران انقلاب اسلامی نے تصدیق کر دی، انہیں آج صبح تہران میں ایک حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ کویت کی منا الاحمدی آئل ریفائنری پر ڈرون حملوں کے بعد آگ لگ گئی، ریفائنری کے کئی یونٹس کو عارضی طور پر بند کیا گیا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں امریکی فوجی ٹھکانے دوبارہ نشانے پر، دفاعی نظام سے حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ ایران کی صہیونی ریاست کے خلاف میزائل حملوں کی 66ویں لہر، پہلی بار ملٹی وار ہیڈ میزائل نصر اللہ سے حملے، اشدود اور حیفا آئل ریفائنریز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق دور مار نصر اللہ میزائل القدر میزائل کا اپ گریڈڈ اور گائیڈڈ ورژن ہے۔ مقبوضہ علاقہ جات پر خیبر شکن، عماد اور حج قاسم میزائلز داغے گئے۔ صہیونی حکومت ہزاروں افراد کا خون بہا چکی، مشرق وسطی میں پکنے والا لاوا پھٹنے کے قریب ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی عید کے بعد گفتگو، اسرائیل کو اپنے اعمال کی قیمت چکانا ہوگی، خطے میں کشیدگی بڑھی تو اسرائیل ذمہ دار ہوگا، تل ابیب کو دو ٹوک پیغام۔ قطر اور ترکی کا مشرق وسطی میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، ترکی نے دو ٹوک الفاظ میں جنگ کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا۔ قطر ایران کے ساتھ غلط فہمیوں کے خاتمے اور اعتماد سازی کا خواہش مند، مشترکہ جغرافیہ اور تاریخ کے حامل ہیں، خطے میں امن قائم ہونا چاہیے۔ قطری وزیر اعظم کی ترکی کے وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔
अमरीका का टैंकर्स में फंसे ईरानी तेल पर से पाबंदी आर्जी तौर पर हटाने पर गौर। सप्लाई बढ़ाने और कीमत कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, आलमी सप्लाई में ईरानी तेल शामिल होने से कीमत मुस्तहकम होगी। वाज़ेह किया कि अमरीकी रिजर्व से तेल का अखराज मार्केट में अदम इस्तेहकाम का सबब बना। कतर में LNG प्लांट टारगेट बनने के बाद हौलनाक सूरत हाल। कतर एनर्जी के मुताबिक प्लांट की मरम्मत में 5 साल लग सकते हैं। हर साल $20 अरब का नुकसान होगा। चीन और कई यूरोपीय ममालिक के साथ तवील मुद्दती मुआहदों पर अमल मुमकिन नहीं रहा। कतर को सालाना $20 अरब का नुकसान उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की आर्जी मुअत्तली की खिलाफ वर्जी का दावा मज़हका खेज़ करार दे दिया। पाकिस्तान ने जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। वज़ीर इत्तलात फैक्ट चेक की बुनियाद पर अफगान रजीम के बेबुनियाद दावे के हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर ले आए। कराची में रेलवे ट्रैक पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। 5 मुलजिमान गिरफ्तार। दहशतगर्दों के तमाम नेटवर्क्स हमसाया मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। DIG CTT कैप्टन रिटायर्ड गुलाम असफर महसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कबीरवाला में सैलाब से मुतासरा इलाके दर खाना में खसरे की वबा फैल गई। एक ही खानदान के 7 बच्चे जमहक। और लाहौर और कराची समेत तमाम बड़े शहरों के बस अड्डों पर रश। आबाई इलाका को जाने वाले जायद किरायों का शिकवा करने लगे।